بندہ عزت کی خاطر بھائی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. عزت ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہ ہے. تو مجھے بھی ایک بات تو بتاؤ, آپ اپنی عزت کے بارے میں غور کر رہے ہیں, اس کی عزت نہیں ہے بندے کی, اس کی بھی ایسی عزت سمجھو جیسا آپ کی عزت ہے. آپ اس کی عزت بچائیں گے, کل اللہ آپ کی عزت کا خیال کرے گا. ہاں, لوگوں کے سامنے آپ ذلیل نہ ہوں, آپ رسوا نہ ہوں. میرے بھائیوں, اپنے آپ کو سمجھدار بناؤ, ہوشیار بناؤ. ان باتوں کے بارے میں غور کرو کہ اللہ کل مجھ سے اس بات کی پکڑ نہ کر لے. کیا میں دنیا میں دکھاوے کا ہی اچھا تھا؟ اگر دنیا میں دکھاوے سے ہی چلتا ہے کہ دکھاوے سے اچھے ہوئیں گے تبھی ہمارے کام بنیں گے, جب دکھاوے سے کام اچھے ہو رہے ہیں تو سوچو تو سی اچھا ہونے سے کتنے اچھے کام ہوئیں گے. اور اللہ کے وہاں اس بات پر تھوڑا غور دو, اللہ کے وہاں جو چلے گی وہ اچھا ہی چلے گی برائی چلے گی, دکھاوا چلے گا یا حقیقت چلے گی؟ ہاں, اگر تم اچھے ہو تو اللہ کے وہاں بھی اچھے ہو گئے انشاءاللہ. اگر آپ برے ہو تو وہاں بھی ایسے ہی ہوئیں گے جیسے یہاں ہوئیں گے. اور اللہ وہ اللہ ہے جو سب جاننے والا ہے کہ اس کی سوچ کیسی ہے, اس کا کردار کیسا ہے, یہ بندہ کیسا ہے. اللہ سب جاننے والا ہے. تو میرے بھائیوں, اپنے آپ کو چینج کرو, دکھاوے کے اچھے نہ بنو کہ بس عید تہواروں پہ ہی اچھے بن کر دکھائیں گے. ہمیشہ کے لیے اچھے بنو, بھائی چارہ نبھاؤ, سب کو گلے سے لگاؤ, محبت جتاؤ کہ ہاں مجھے آپ سے محبت ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, یہ بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. یہ آپ کو ہر کسی کے اندر نہیں ملے گی, ہر کسی کے اندر نہیں ملے گی. اگر آپ کے ساتھ کوئی کچھ غلط کرتا ہے, آپ میں بدلہ لینے کی بھی طاقت ہے. جب بھی آپ صبر کریں, آپ صبر رکھیں, آپ کو وقت بتائے گا کہ آپ نے کیا پایا ہے. اگر آپ نے صبر نہیں کیا, پھٹ گئے دھماکے کی طرح, لے آئے اپنے پوری زندگی کی سونامی اپنے سامنے, تو پھر تم دیکھو گے کہ تمہیں وقت دکھائے گا کہ تم نے کیا کیا کھویا ہے. تم نے اتنا وقت کتنا گزار دیا کہ آپ کو خبر بھی نہیں لگی کہ اتنی بڑی گمراہی میں میرا وقت نکل گیا. ایک انسان صبر کرنے والا چند وقت صبر کرتا ہے اور پھر اس کو راحت کافی لمبے وقت کے لیے ہو جاتی ہے. اور ایک انسان اپنے غصے میں پھٹ جانے والا, وہ دیکھتا ہے کہ ذرا سے غصے کے لیے اسے کتنا وقت ایک سونامی کی طرح کاٹنا پڑتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی ہے ہی نہیں, جیسے اس کا کوئی ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور یہ مثال بھی نہیں, یہ حقیقت ہے, حقیقت. میرے سامنے ایک کیس آیا, اور وہ کیس کیا تھا کہ ایک بندے پر ایک الزام لگا, ایک الزام. اور میں اسے تھوڑا ڈیٹیل میں کھول کے نہیں بتا رہا, تھوڑا شارٹ کٹ سے بتا رہا ہوں, آپ سمجھ لینا کہ ایک بندے پر ایک الزام لگا, اور اس الزام کی وجہ سے اس بندے کو 2 مہینے ابھی ایک تو یہ رمضان گئی, اور اس سے کچھ دن پہلے سے اور ابھی تک ایسے ہی بھاگم دوڑی میں 2 مہینے تک وہ انگے تنگے بھاگتا پھر رہا ہے. کیوں بھاگتا پھر رہا ہے؟ کیونکہ اس پر الزام لگا ہے. اس نے برے کی طرف اپنا قدم بڑھایا, اس نے غلط کام کیا, اس پر الزام لگا. اور اگر وہ صبر کر لیتا, غلط قدم نہ اٹھاتا, تو میرے بھائیوں اگر وہ غلط قدم نہ اٹھاتا تو آج ہی جو 2 مہینے گزرے ہیں کتنے اطمینان سے کرتا. حالانکہ آج وہ ہمارے آمنے سامنے ہے. اب تو اس کا خیر ماشاءاللہ کام صحیح ہو گیا ہے, کیس اس کا سالو سا ہو گیا ہے, ہوا نہیں ہے, سالو سا ہو گیا ہے, لیکن ابھی پورا نہیں ہوا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اگر تم غلط قدم اٹھاؤ گے, غلط قدم, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اگر آپ کے بھائی نے آپ سے کچھ کڑوی کسیلی کہہ دی اور آپ صبر کر گئے, تو 10-15 منٹ کے بعد یا آدھے 1 گھنٹے کے بعد بھائی کو افسوس ہوگا اور بھائی کو ندامت ہوگی. اگر سمجھدار ہوگا تو وہ آپ کو آ کر منائے گا اور سمجھائے گا اور پیار جتائے گا, کہے گا کہ بھائی چل کوئی بات نہیں ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے, لیکن آئندہ ویسا مت کرنا کہ تو نے مجھے بھی غصہ دلا دیا اور تو بھی خامے کا پریشان ہوا. اب آئندہ ویسا نہیں کرا. پھر گلے سے بھی لگائے گا, پھر بھائی چارہ دیکھو کتنا پیارا بڑھے گا, ہے نا. کس لیے کہ تم نے صبر کر لیا.
تھوڑے وقت کے بعد پھر احساس ہوا. اگر کچھ بھائی ہوتے ہیں کہ اگر بیچارے کم سمجھ والے بھی ہوتے ہیں، اگر انہیں احساس نہیں ہوا ہے تو غلطی تو آپ کی نہیں ہے، دونوں خوشحال ہیں تو صحیح آمنے سامنے. لیکن اگر آپ صبر نہیں کرتے ہیں، آپ نے اس موقع پر صبر نہیں کیا اور آپ نے اپنی واہوائی دکھانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے تم نے دیا ایک کھینچ کے اپنے بھائی کے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تم نے کسی چیز کے بارے میں سوچا ہی نہیں. جب تم نے کسی چیز کے بارے میں سوچا ہی نہیں تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تم نے دیا، اب وہ بھی تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ تم نے اس کی عزت پر ٹھیس پہنچائی ہے. تم نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی. اب وہ بھی پرے سے وار کرے گا، تم بھی ادھر سے وار کرو گے، بات زیادہ بگڑے گی. اور پھر زیادہ وقت کس میں جائے گا؟ غمگینیت میں، دکھ تکلیف میں، پولیس کیسز میں. پھر ادھر ادھر بھگدوڑ کرنی پڑے گی، چکر کاٹنے پڑیں گے. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ دنیا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اور ایسا ہو رہا ہے. بھائی کی نہیں سن رہا ہے، کسی میں برداشت ہی نہیں ہے، صبر کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، بس دکھاوے کا بھائی چارہ ہے. اور وقت آتے ہی بھائی چارہ بھی ختم ہے. میرے بھائیو، جتنا اچھا ہم بن کر دکھاتے ہیں اتنے اچھے ہیں نہیں. ہونے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہو بھی نہیں رہے ہیں. تو آپ دل سے عہد کریں اور ایسا بننے کی کوشش کریں کہ ہم اچھے ہیں، اچھے رہیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے دل میں سب کے لیے جگہ بنا کر رکھیں گے. ہم برداشت کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، محبت کرنی سیکھیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا سیکھیں. جب ہم پیار کریں گے تبھی تو ان کے دلوں میں احساس پیدا ہوگا، تبھی تو وہ ہم سے محبت کرنے والے بنیں گے. جب ہم اس چیز کو سیکھیں گے، جب ہم اس چیز کو کریں گے، وہ بھی تو ہم سے تبھی پیار کریں گے. سمجھتے ہو؟ ہم دکھاوے کا بھائی چارہ نہ نبھائیں، دکھاوے والے نہ بنیں. ہم سچے اور اچھے ایمان والے بنیں، اچھے بھائی چارے والے بنیں. اپنے بھائیوں سے محبت کریں، دل کے خلوص کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کی عزت کریں، اس کی عزت کا احترام کریں، اس کے مقام کو سمجھیں کہ بھائی ہے میرا، بھائی سے کس طرح پیش آنا ہے. سمجھتے ہو؟ بھائی سے کس طرح رشتہ نبھانا ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے، لڑائیاں لڑ کر کہاں جائیں گے. مختصر سی زندگی ہے، اس میں جھگڑے کر کر، دلوں میں حسد رکھ کر، دلوں میں رنج سے لے کر کیا کریں گے. اللہ کے بندو، معاف کرو اپنے بھائیوں کو، معاف کرو ہر انسان کو، اپنے دل کو صاف کرو. نہ جانے کب اس دنیا کو خیر بات کہنے کا موقع آ جائے، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے کہ ہمیں اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہگار ہو کر آوے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ عذاب میں مبتلا ہوئے. یہ عذاب والے کام ہیں کہ کسی کے لیے دل میں برا رکھنا، کسی سے حسد رکھنا، کسی سے لڑائیاں لڑنا، کسی سے جھگڑے کرنا، کسی کے دلوں کو دکھانا. یہ برائیوں والے کام ہیں، یہ جہنم میں پھینکنے والے کام ہیں کہ ہمارا نفس اتنے غلط کام کرے گا کہ ہمیں اوندھ جہنم میں پھینکوا دے گا. ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے. سمجھتے ہو؟ ہمیں ہر اس برے کام سے بچنا چاہیے جو ہمارے دلوں میں درار پیدا کرے، جو ہمارے بھائی چارے کو ختم کرے، جو ہماری محبتوں کو کھا جائے، جو ہمارے رشتوں کو کھا جائے. ہمیں ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. سمجھتے ہو؟ اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے، ان چیزوں سے دور ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھائی چارہ نبھاتے ہیں، اپنا مانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ہم یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ یہ صرف بھائی چارہ دکھاوے کا ہی ہے. یہ احساس کرا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ جب ہوتا ہے جب انسان اگلے انسان کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، صرف اپنے فائدے کے سوچتا ہے. اپنے فائدہ مت دیکھو، محبت دیکھو کہ محبت کہاں چل رہی ہے، کس سے چل رہی ہے. اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو اور آپس میں محبت کے ساتھ وقت بتاؤ. مختصر زندگی ہے، معاف کرنا سیکھو، گلے لگانا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو. تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو گے، ان سے محبت کرو گے، انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، آپ سے محبت کرے گا اور ہم سب پر رحم کرے گا. تو ایسا کرو نا، جیسے ہم امید اللہ سے رکھتے ہیں ایسا اللہ کے بندوں کے ساتھ کرو. اگر ہم غلط اللہ کے بندوں کے ساتھ کریں گے تو کل غلط ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھو، گلے سے لگانا سیکھو، محبت کرو تاکہ ہم سے بھی اللہ ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.